علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبدالغفور عرض کر رہا ہوں دلیل گڑھ مدرسے سے۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب، آپ کا نمبر میں موبائل میں سیف رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت وہ جی ایک بات کی وضاحت معلوم کرنی تھی آپ سے کہ رات سے ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا کلیم صاحب دامت برکاتہم کے بھتیجے اسامہ نام سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی مولانا، حقیقت یہ ہے کہ وہ میں نے بھی سنا، جی اور جو رات سے نہیں، یہ 4 بجے کے آس پاس وائرل ہوئی ہے۔ جی جی جی، تو یہ مولانا کے کسی بھتیجے کا نام اسامہ نہیں ہے۔ اچھا، کوئی ایسے ہی اسامہ بن کے مولانا ارشد مدنی صاحب کو فون کیا۔ جی استغفر اللہ۔ تو دوسری بات یہ معلوم کرنی تھی کہ جمعیت کی اس میں کیا پیش رفت ہے؟ کیا اس میں جمعیت اپنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آگے کچھ کام کر رہی ہے اس میں؟ جی، پیش رفت نہیں، جمعیت ہی اس کیس کی پیروی کر رہی ہے۔ الحمدللہ۔ جی جی، اس کیس کی جمعیت ہی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا محمود صاحب کی طرف سے ہی وکیل فراہم کیا گیا ان کو۔ تو حضرت مولانا، آپ کی اجازت ہے میں اس آپ کی آڈیو کو، جو بات ہوئی آپ سے، اس کو وائرل کر دوں تاکہ ایک لوگوں کے ذہن کے اندر جو ایک خدشہ سا پیدا ہوا ہے تاکہ وہ دور ہو جائے اور یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ اسامہ نام سے کوئی بھتیجا حضرت مولانا کا نہیں ہے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو وائرل ہی کرنا ہے تو پھر ذرا سا مجھے 2 منٹ اور دے دیں، 1 منٹ لیے۔ جی جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی آڈیو کے فرضی ہونے کی میں ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آڈیو فرضی ہے، یعنی اسامہ شخص حضرت کا بھتیجا نہیں ہے۔ دیکھیے، حضرت مولانا کی گرفتاری 9 بجے ہوتی ہے میرٹھ سے، 11 بجے کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جی، بحث ہوتی ہے، کورٹ جو ہے ریمانڈ کو مسترد کر دیتا ہے۔ اے ٹی ایس کے سربراہ دوپہر کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب 4 بجے آڈیو وائرل ہوتا ہے اور اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے بات کی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ارشد مدنی صاحب اس کیس سے باخبر نہیں ہے۔ جی جی، ایسے ہی لگ رہا ہے بظاہر۔ جی ایسا لگ رہا ہے، اور شاید یہ آڈیو وائر کرنے والے کا مقصد بھی یہی رہا ہو کہ جمعیت کو تھوڑا مطلب وہ کیا جائے۔ جی 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 جی، تو عرض ہے کہ 2 چیزیں مولانا کہ حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی حمایت میں ملک کا ہر فرد کھڑا ہوا ہے۔ جی، دوسری طرف ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم جی کو شکر گزار، پوری امت شکر گزار ہے ان کی کہ انہوں نے بر وقت پیروی کی۔ اور حافظ ندیم صاحب جو صوبے کے مہاراشٹر ہیں، وہ صوبے مہاراشٹر کے جو صدر ہیں، اور مولانا گلزار صاحب اعظمی، وہ بھی شکر گزار، ان کو وہ بھی مشکور ہیں امت کی طرف سے۔ وہ بالکل ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پوری قوم ان کو شکر گزار ہے کہ حضرت نے بڑی مستعدی کے ساتھ اس کیس کی پیروی کی ہے، بڑی مستعدی کے ساتھ کی ہے۔ مولانا آپ اندازہ لگائیے کہ 11 بجے وہاں پر سباق صاحب پوری تیاری کے ساتھ عدالت میں حاضر تھے، اور یہ جمعیت کی طرف سے آئے۔ جہاں جمعیت کے حکم پر، جمعیت کی طرف سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، محمود مدنی صاحب، حافظ ندیم صاحب مہاراشٹر کے صدر، مولانا گلزار اعظمی صاحب، ان سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی، آڈیو وائرل کرنے والے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب اس خبر سے واقف نہیں ہیں۔ اچھا، حضرت نے جو بات کیا، جس انداز سے وہ بات کر رہے تھے، وہ ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کو ساری باتیں تو نہیں بتائی جا سکتی نا۔ جی جی جی، بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہے مولانا صاحب، تھوڑی سی ہو سکتا ہے 1 منٹ بات ہو جائے۔ عرض یہ ہے کہ اچھا، حضرت مولانا جو جیل گئے، حضرت مولانا کسی غلط کام کو کر کے جیل نہیں گئے۔ جیل جانا، عدالت کے سامنے پیش ہونا، کہ ہمارے اکابر کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اس کے سامنے رکاوٹیں آتی ہیں۔ انشاءاللہ آج بحث ہونا ہے، بحث ہونے کے بعد جو بھی طریقہ کار ہوگا، جو اس کا پروسیجر ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور حق کا مطلب ساتھ دیں گے، اور ہماری عدالتیں بھی ابھی الحمدللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ کل کے عدالت کے فیصلے سے بہت اطمینان پیدا ہوا کہ اس نے ریمانڈ کو مسترد کر دیا۔ تو ہماری عدالتیں اس چیز کو محسوس کرتی ہیں کہ بھائی مظلوموں کو انصاف دیا جائے گا، مظلوموں کو انصاف ملتا ہے، اور جمعیت اس کے پہلے بھی کیس لڑ چکی ہے۔ الحمدللہ، جزاک اللہ مولانا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔